بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، ہر چیز ٹھیک تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے سے خوش تھے۔ شادی کے بعد جس دن انہیں کام پر جانا تھا، میں نے انہیں بیدار کیا تاکہ نماز پڑھ لیں اور ہم ساتھ میں ناشتہ کر سکیں۔ حمید عموماً نماز شب کو نماز فجر سے متصل کرتے تھے۔ میں نے سلیقے سے دسترخوان لگایا اور حمید کے انتظار میں تھی تاکہ ناشتہ کریں اور پھر کام پر جانے کے لیے انہیں رخصت کروں، لیکن ان کی نماز فجر اور تعقیبات کافی طویل ہو گئی، اتنی زیادہ کہ تقریباً ناشتہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ چند مرتبہ انہیں آواز دی اور انہیں دیکھنے گئی تاکہ جلدی سے دسترخوان پر آ جائیں، مگر حمید دستبردار ہونے والے نہ تھے۔ جا نماز پر تعقیبات کے لیے بیٹھے تھے، جب دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو مذاق میں پانی کا اسپرے اٹھایا اور ان کے کپڑے گیلے کر دیے اور پھر موبائل سے ویڈیو بنانے لگی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حمید نے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے ڈرائنگ روم میں بھیجا اور کمرے کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ آمادہ ہو گئے، جا نماز سے کھڑے ہوئے، پھر ہم دسترخوان پر بیٹھے اور ناشتہ کیا۔ 6:25 پر انہوں نے اپنا فوجی لباس پہنا تاکہ کام پر جا سکیں۔ ان کے جانے سے پہلے میں نے ان کے لیے آیت الکرسی پڑھی، پھر صحن کے دروازے تک ان کے ساتھ گئی اور کہا، حمید جب آپ پہنچ جائیں تو کال یا میسج ضرور کر دیجیے گا۔ ان کے نکلنے سے لے کر ڈیوٹی کی جگہ تک پہنچنے تک، یعنی تقریباً 7 بجے جب انہوں نے کال کی، میں صلوات پڑھتی رہی۔ پھر صبح 9 بجے میری خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تو مذاق میں کہنے لگے، اب نیند کافی ہو گئی، اٹھ کر میرے لیے کھانا بنائیں۔ اگلے دن بھی یہی داستان تھی۔ میں ہر روز ناشتہ تیار کرتی اور حمید کا انتظار کرتی کہ وہ دسترخوان پر آئیں اور ہم اکٹھے ناشتہ کریں۔ پھر جب وہ کام پر جانے لگتے تو میں انہیں دروازے تک چھوڑنے جاتی۔ جب 2:30 بج جاتے تو میرے کان دروازے کی گھنٹی پر لگے رہتے کہ حمید کب گھر آئیں گے۔ میں دسترخوان پر سب چیزیں تیار رکھتی کہ جو ہی وہ پہنچیں میں کھانا لگا سکوں۔ اکثر اوقات 2:30 بجے گھر آ جاتے، کبھی کبھار دیر سے بھی، ایسا بھی ہوتا کہ کبھی 4 بجے گھر آتے۔ جب واپس آتے تو ان کا دل چاہتا کہ میں دروازے پر جا کر ان کا استقبال کروں۔ جب میں دروازہ کھولنے کا بٹن دبا دیتی تو سیڑھیوں پر جا کر ان کا انتظار کرتی۔ انہیں دیکھ کر میں خوش ہو جاتی۔ تیسرے دن معمول کے مطابق حمید نے فون کیا اور بتایا کہ ان کے لیے اس دن کیا پکاؤں۔ میں کباب بنانے کے لیے چیزیں تیار کر رہی تھی، دسترخوان بچھا دیا تھا اور حمید کی منتظر تھی کہ وہ آئے اور کباب کو سیخوں پر لگا دیں۔ حمید نے سیخیں آمادہ کر دیں، میں بھی چولہے پر کباب سیخوں کے ساتھ سیکنے لگی۔ حمید نے دوسرے چولہے پر اسپنج جلانا شروع کر دیا۔ اسپنج ایک ایرانی اگربتی کی طرح ہے جس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے۔ جب تک کباب تیار ہوتے پورے گھر میں اسپنج کا دھواں پھیل چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ کباب کا دھواں ہی بہت زیادہ ہے، اسپنج کی وجہ سے بدتر ہو گیا ہے۔ کہنے لگے، اگر کھانے کی خوشبو باہر جائے گی اور کسی کا دل کیا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اسپنج جلا رہا ہوں کہ اس کھانے کی خوشبو باہر نہ جائے۔ حمید صوفے پر بیٹھے تھے اور ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، تشیع کا دفاع۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے اپنی سوچوں میں گم تھے کہ میں ان کے لیے جوس لے کر گئی۔ انہیں بالکل پتہ نہ لگا۔ جب میں نے انہیں 2-3 بار نام سے پکارا تب انہوں نے مجھے دیکھا، میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، خانم، میں جتنا بھی سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے کہ ہم اسے بیہودہ کاموں میں صرف کریں۔ آؤ ایک شیڈول بناتے ہیں کہ ہماری شادی کے بعد کی زندگی شادی سے پہلے کی زندگی سے مختلف ہو سکے۔ میں نے مشورہ دیا کہ صبح اور شام ایک صفحہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہمارا روزانہ کا عہد ہو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد دعا عہد، پھر ایک صفحہ قرآن کا حمید پڑھتے اور ایک صفحہ میں۔ ہم آیات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرتے، اکٹھے بیٹھتے اور ایک اونچا اونچا پڑھتا اور دوسرا توجہ سے سنتا۔ جب میں ان کا مشورہ سنا تو مجھے اپنے جہیز میں سے ایک عجیب ترین چیز کی یاد آئی جو ایک ٹیپ ریکارڈر تھا۔ جب ہم اپنے گھر میں تھے ہمارے پاس ایک قدیمی ٹیپ ریکارڈر تھا کہ میں نے اس سے قرآن کے 5 سپارے حفظ کیے۔ امی نے ہمارے نئے گھر کے لیے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر خریدا
تاکہ میں حفظ جاری رکھ سکوں۔ جو بھی دوست اور رشتہ دار یہ ٹیپ ریکارڈر دیکھتے تو کہتے، بھلا اس زمانے میں بھی کوئی ٹیپ ریکارڈر جہیز میں دیتا ہے؟ شادی کے بعد حفظ قرآن کی کلاس میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ملی، لیکن میں دل سے چاہتی تھی کہ اپنا حفظ جاری رکھوں۔ حمید کی غیر موجودگی کے اوقات میں جب کھانا پکاتی یا ویکیوم کلینر استعمال کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر لگا کر استاد پرہیزگار کی آواز میں آیات کو دہراتی رہتی، بعض دفعہ اپنی آواز ریکارڈ کرتی اور اسے سن کر اپنی غلطیاں تلاش کرتی۔ تنہائی میں اپنی ریکارڈنگ کو سنتی اور اسی تکرار کے ذریعے میں پورا قرآن حفظ کر سکی تھی۔ حمید کے لیے میرا حفظ قرآن بہت اہم تھا۔ ہمیشہ حفظ جاری رکھنے کے لیے میری تشویق کرتے اور پوچھا کرتے، اپنا قرآن دہرایا؟ اس ہفتے آپ کا حفظ کہاں تک پہنچا؟ میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ گھر کے کاموں، کھانا پکانے یا اس جیسے دوسرے کاموں کی وجہ سے آپ کا حفظ پیچھے رہ جائے۔ آہستہ آہستہ حمید نے بھی حفظ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا سورہ جو انہوں نے حفظ کیا سورہ جمعہ تھا۔ ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جب گھر میں ساتھ ہوں تو آیات کو تکرار کیا کریں۔ بہت کم عرصے میں حمید نے 5 سپارے حفظ کر لیے۔ شادی کے بعد ایک ہفتہ گزرا تھا کہ آغا حسن نے ہمیں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ تیار ہونے کے دوران میری نظر حمید پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح بہت شوق سے تیار ہو رہے تھے۔ جب بھی باہر جانے کی کہانی پیش آتی تو حمید کے تیار ہونے میں بہت وقت لگتا۔ ان کی عادت تھی کہ ایک ایک کر کے سارے کام انجام دیں۔ پہلے چند مرتبہ اپنے بال بناتے، ان کے موزے پہننے میں بھی کافی دیر لگتی۔ چند بار موزے تبدیل کرتے تاکہ موزوں کا رنگ ان کے شرٹ پینٹ کے ساتھ میچ ہو، اور پھر پرفیوم کی بوتل اپنے کپڑوں پر لگاتے۔ میں نے اپنی نگاہیں حمید پر سے ہٹائیں اور تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تاکہ حمید بھی تیار ہو جائیں۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے پوچھا، خانم، میں اچھا لگ رہا ہوں؟ دیکھیں میرے پرفیوم کی خوشبو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا، ہائے، میں تو آپ پر فدا ہو گئی ہوں مسٹر ہینڈسم، اب چلیں بھی، دیر ہو گئی ہے۔ لیکن حمید کے تیار ہونے کا ڈرامہ ابھی جاری تھا۔ چند بار اپنا کوٹ تبدیل کیا، شرٹ کو ٹھیک کیا، جو پینٹ پہننا چاہتے تھے اسے چند بار سختی سے جھٹکا۔ ان کا ایسا کرنا تھا کہ میں نے کہا، حمید اس طرح ادھر ادھر مٹی نہ اڑائیں، بس پہن لیں اور چلیں۔ ایسا بہت بار ہوتا کہ میں تیار ہو کر سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی اور دروازے کے سامنے کہتی رہ جاتی، حمید جلدی کریں، آغا جلدی کریں۔ بالآخر ہم نے طے کیا کہ جب بھی باہر جانا ہو تو حمید آدھا گھنٹہ پہلے سے تیار ہونا شروع کر دیں گے، لیکن مزید یہ کہ آدھے گھنٹے بعد جب ہم بائک پر بیٹھنے والے ہوتے تو انہیں یاد آتا کہ کوئی نہ کوئی چیز بھول گئے ہیں، کبھی بائک کی چابی تو کبھی ہیلمٹ اور کبھی ضروری دستاویزات۔ جب وہ واپس اندر جاتے تب بھی چھوڑتے نہیں بلکہ دوبارہ سے آئینہ دیکھتے اور اپنے کپڑے ٹھیک کرتے۔ دعوت کے بعد پھپھو نے ہمیں چھلے ہوئے 1000 اخروٹ دیے تاکہ فسنجان بنا سکیں۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے انہیں کچن کی زمین پر لگا دیا تاکہ وہ خشک ہو جائیں اور میں انہیں سینک لوں۔ انہیں سوکھنے دینا تو دور کی بات، حمید نے 100 سے زیادہ تو کھا ہی لیے۔ ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اخروٹ پر نمک چھڑکتے اور کھاتے جاتے۔ منگل کے دن یونیورسٹی میں پروگرام تھا۔ صبح سے کانفرنس کی تیاری کے لیے مصروف تھی۔ 12 بجے تھے کہ حمید نے فون کیا کہ بینک کے کچھ کاموں کے لیے چھٹی لی تھی اور اب گھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں بھی دوپہر کے کھانے کے لیے گھر جاؤں گی؟ میں نے کہا، حمید جان، میری کانفرنس ہے، شاید آج دیر سے پہنچوں، آپ کھانا کھا کر آرام کریں، میں 5 بجے سورج غروب ہونے تک گھر پہنچ جاؤں گی۔ حمید نے دروازے پر میرا استقبال کیا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے جب میں ان کے بعد گھر پہنچتی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے میں نے ان سے کہا، بہت کام تھا اور اب تھک چکی ہوں، ایک لمحہ سیدھا کھڑے رہنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ یہ کہنا تھا اور میں زمین پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ کچھ جان میں جان آئی تو کہا، معذرت چاہتی ہوں، آج آپ جلدی آ گئے اور پروگرام کی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ یقیناً گھر میں اکیلے فارغ رہ کر آپ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا، بالکل ہی فارغ بھی نہیں تھا، کچن میں جائیں گی تو کچھ سمجھ آئے گا۔ مجھے لگا کہ شاید دوپہر کا کھانا سمیٹ دیا ہے یا پھر رات کے کھانے کے لیے کچھ تیاری کی ہے، لیکن کچن میں داخل ہوئی تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔
حمید نے حوصلے سے تقریباً سارے اخروٹ سینک لیے تھے اور صرف چند ایک رہ گئے تھے۔ جب ان کی ہمت ہوتی تو بڑی بڑی کاتستانیاں کرتے تھے۔ میں نے کہا خدا آپ کو اجر دے حمید، میں اپنی کلاسوں اور یونیورسٹی کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے سارے اخروٹوں کا کیا کروں گی۔ حمید خوشی سے سیخ پر اخروٹ سینکتے ہوئے بولے، فرزانہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے سارے اخروٹ ہو گئے ہیں، اب آپ روزانہ فسنجان بنا سکتی ہیں۔ سال 2014 کے جنوری میں حمید گھر پر نہیں تھے بلکہ کسی مشن کے لیے قزوین سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میرے امتحان نزدیک تھے۔ حمید کی دوری اور یاد کی وجہ سے میں اپنی کتاب اور پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ ابتدائی 10 دن ابو کے گھر پر تھی۔ 11ویں دن مغرب کے وقت اپنے گھر چلی آئی۔ گھر کو ایک نظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال تھا کہ ہمارا مشترکہ گھر دیکھنے سے یہ یاد کم ہو جائے گی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن بہت ساری دھول مٹی کے ساتھ جو تمام چیزوں پر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حمید واپس آئیں گے تو میری مدد کریں گے تاکہ گھر کی صفائی کر سکیں۔ حمید کے بغیر گھر بالکل تنہا اور خاموش تھا۔ گلدانوں میں پانی ڈال رہی تھی کہ کچن کی دیوار پر ایک چھپکلی دیکھ کر میری آدھی جان ہی نکل گئی۔ جلدی سے صوفے پر چڑھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چھپکلی اپنی دو آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ حاج خانم کشاور کو آواز دوں، لیکن پھر سوچا کہ بیکار میں ان بزرگ خاتون کو پریشان نہ ہی کروں۔ کسی بھی طرح مجھے چھپکلی کے شر سے اپنے گھر اور ہماری زندگی کو دور کرنا تھا۔ اپنے ڈر کو دبایا، صوفے سے نیچے اتری اور چپل اٹھائی۔ بہت ہی مشکل سے چھپکلی کو مارا اور پھر بہت روئی۔ شاید میرا رونا تنہائی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ یہ مسائل میرے لیے تکلیف دہ تھے۔ حمید کی دوری اور مشن پر جانا ایک طرف، اور پھر ان چیزوں کی پریشانی کو برداشت کرنا دوسری طرف۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اس زندگی میں تو میں مرد بن جاؤں گی۔ یہ 20 دن اپنی تمام تر سختی کے باوجود گزر گئے۔ 21ویں دن صبح سویرے گھر میں درکار چیزوں کی ایک فہرست تیار کی اور انہیں خرید کر بمشکل گھر تک لائی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے فسنجان بنایا۔ عام طور پر جب وہ کسی مشن سے واپس لوٹتے تو ان کی پسند کا کھانا بنا کر ان کا استقبال کیا کرتی۔ حمید کا معدہ حساس تھا، اسی وجہ سے زیادہ مرچی والا کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ حالانکہ میں تیز کھانوں کو پسند کرتی تھی، لیکن حمید کی خاطر اپنی عادت بنا لی تھی کہ مرچی والے کھانے نہ پکاؤں۔ ہر بار مشن یا سیکیورٹی آفیسر کی ڈیوٹی نبھانے کے بعد گھر میں آتے تو ان کے ہاتھ میں موجود پھول ہوتے ہمیشہ اصلی پھول خریدا کرتے۔ ان کے خریدے ہوئے پھولوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ میں نے حمید سے کہا، میری جان، آپ تو خود ایک پھول ہیں، آپ کی اس قدر محبت کا شکریہ، لیکن کوشش کریں کہ اصلی پھولوں کی جگہ مصنوعی پھول لے آئیں تاکہ ہم انہیں سنبھال سکیں، کیونکہ ہم یہاں کرایہ دار ہیں اور ہمارے پاس زیادہ جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اتنے سارے پھولوں کو خشک نہیں کر سکتی۔ اپنے ہاتھوں اور منہ کو دھونے کے بعد جب ان کی نگاہ دسترخوان پر پڑی تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے سفرے کی تصویر کھینچی اور پھر شکریہ ادا کیا۔ انہی کپڑوں میں دسترخوان پر بیٹھ گئے اور انتہائی رغبت کے ساتھ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کھانے کے دوران ان کی نظر کچن کے ایک کونے پر پڑی جہاں میں نے پھلوں کا ایک کارٹن جس پر نائلون کا کپڑا لگایا ہوا تھا رکھا تھا۔ یہ کارٹن کس لیے؟ کیا کسی پرندے کا گھونسلہ بنایا ہے؟ میں نے کہا، آخر نہیں، کیونکہ سردیاں ہیں، برف اور بارش آئے گی، اس لیے یہ کارٹن لگایا ہے کہ صحن کے کونے میں رکھا رہے اور ہم اپنی چپلوں کو اس میں رکھیں گے تاکہ گیلی نہ ہو جائیں۔ وہ مسکرائے اور بولے، ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی گھر خرید سکیں گے۔ انشاءاللہ ہماری باری آئی اور فوجیوں کو ملنے والے گھر میں رہنے گئے تو وہاں ہم باتھ روم جانے کے لیے صحن کی سردی کو برداشت کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ میں نے حمید سے کہا، حالانکہ یہ گھر چھوٹا اور پرانا ہے اور بعض دفعہ جب آپ نہیں ہوتے تو یہاں چھپکلی بھی آ جاتی ہے، لیکن مجھے یہ جگہ پسند ہے، خوشگوار ہے، بے رخ نہیں، اور پھر حاج خانم اور آغا کشاورز بھی محبت کرتے ہیں۔ ان دنوں جب آپ نہیں تھے تو چند بار پوچھا کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ حمید نے کہا، واقعاً محبت کرتے ہیں، ہم دونوں کو اپنے بیٹا بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، خانم میں نہیں تھا، کیا آپ نے کرایہ دے دیا؟ میں نے کہا، ہمارے کرائے کی آخری تاریخ تو ہر مہینے کی 10ویں تاریخ ہے۔ حمید بولے،
بہتر ہے کہ کچھ دن پہلے ہی کرایہ ادا کر دیں۔ مجھے حساب کتاب پورا رکھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہم اپنے بجلی، پانی اور گیس کے بل کا بھی صحیح حساب کریں اور اپنا حصہ وقت پر ادا کر دیا کریں۔ کھانے کے بعد انہوں نے کچھ دیر آرام کیا اور جب بیدار ہوئے تو بولے، کچھ دنوں سے میں نہیں تھا، اس لیے اب مجھے گلزار شہداء کی یاد ستاتی ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو تیار ہوں، چلتے ہیں، کیونکہ میں بھی اس دوران گلزار شہداء نہیں جا سکی ہوں۔ ہم نے کپڑے تبدیل کیے اور روانہ ہو گئے۔ کیونکہ موسم سرد تھا اس لیے بائک پر نہیں گئے۔ گلزار شہداء پہنچے تو وہاں شہید حسین پور کی قبر پر کچھ خواتین کھڑی تھیں، اس لیے حمید آگے نہیں آئے۔ میں نے کہا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ خواتین کون ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں اور باقی سب کی طرح فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں خانم، شاید یہ خواتین شہید کے اہل خانہ میں سے ہوں، کچھ دیر قبر پر تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ ہم آگے جائیں گے تو شاید دکھی ہو جائیں گی۔ آپ یہیں داخلی دروازے سے فاتحے کی نیت کریں اور وہ شہید خود ہی ہمیں دیکھ لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی قبر پر ہی جائیں یا ان کی قبر پر ہاتھ پھیریں۔ اس وقت حمید کی باتیں میں صحیح طرح نہیں سمجھ سکی، لیکن بعد میں کسی قبر کے پاس تنہائی پانے کے معنوں کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ گلزار شہداء سے ہو کر ہم پھپھو کے گھر گئے۔ ایک ماں کی یاد اور پریشانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ حمید نے ہمیشہ کی طرح اپنی والدہ کو دیکھ کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ پھپھو کے اصرار پر ہم رات کے کھانے کے لیے وہیں رک گئے۔ ابھی دسترخوان اٹھایا ہی تھا کہ ٹی وی چینل سے آیت اللہ خامنائی کی تقریر نشر کی جا رہی تھی۔ ایک اہم ایرانی تاریخ کی مناسبت سے قم سے لوگ آغا سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ حمید جلدی سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گئے اور تقریر سننے لگے۔ حمید کے والد نے بھی، جو ایران عراق جنگ کے زمانے کے ایک سپاہی تھے، تقریر شروع سے آخر تک سنی۔ حمید بھی آیت اللہ خامنائی کی تمام تقاریر مکمل سنا کرتے تھے۔ اگر سننے کا موقع نہیں ملتا تو بعد میں انٹرنیٹ سے دیکھتے اور تقریر کے اہم نکات تحریر کر لیتے۔ تمام تقاریر کے لیے ان کی یہی روش تھی۔ جب بھی آغا کی کوئی تقریر سننے بیٹھتے تو اپنے ساتھ ایک کاپی اور بال پین رکھتے۔ جب ان کے ساتھ کاپی نہ ہوتی تو فلیش کارڈز کے جیسے چھوٹے چھوٹے کاغذوں سے استفادہ کرتے اور بعد میں مفاہیم اور مطالب کو امام بارگاہ میں اپنے دوستوں کے سامنے یا اپنے ساتھ کام کرنے والے فوجیوں کے سامنے بیان کرتے۔ ابھی میں گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلی تھی کہ حمید پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ حمید کو اس حالت میں دیکھنا تھا کہ میرا دل ڈوب گیا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، خانم ڈریے نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا، پھر اس حال میں گھر کیوں آئے ہیں؟ میرا دل ہزار چیزیں سوچ رہا تھا۔ حمید نے کہا، میں بائک پر کام سے واپس پلٹ رہا تھا کہ ہمارے سامنے فوجی گاڑی پر سوار ایک سپاہی پیچھے سے گر پڑا۔ اس کا زخم گہرا نہیں تھا، لیکن بندہ خدا بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، ایک کنارے کی طرف لے گیا، اس کے ساتھ رہا اور اس کی ہمت بڑھاتا رہا جب تک کہ ایمبولینس نہیں آ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ اس سپاہی کا کیا بنا؟ یقیناً اس بیچارے کے ماں باپ پریشان ہوں گے۔ حمید نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ سب خیریت ہے، اسے ہسپتال لے گئے ہیں، اگر ضرورت ہوئی تو اس کے ہاتھ پاؤں کا ایکس رے کروائیں گے۔ میں نے کہا، میں تو شروع میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ کہیں خدا نہ کرے آپ بائک سے زمین پر نہ گر پڑے ہوں۔ کھانا لگا ہے، مجھے جانا ہوگا تاکہ کلاس میں پہنچ سکوں۔ حمید بولے، ٹھہریں، میں کپڑے تبدیل کر کے خود آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ میں نے کہا، حمید آپ نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، واپس آ کر کھا لوں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے جم جانا ہوگا۔ حمید فوراً ہی تیار ہو گئے اور ہم روانہ ہوئے۔ سڑک تک پہنچے تو انہوں نے پنکچر ٹھیک کرنے کی ایک دکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، عزیزم، بائک کے پہیوں کی ہوا بھرنے کے حوالے سے ہم پر اس دکان کے 500 تومان ادھار ہے۔ کل یہاں آیا تھا تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے اور ابھی یہ دکان بند ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ اگلی بار جب ہم یہاں سے گزریں تو ان کے پیسے ادا کر دیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کاغذ پر ان چیزوں کے ساتھ لکھ لوں گی جنہیں آپ نے لکھا ہے، تاکہ سب کا ایک ساتھ حساب ادا کر دیں۔ حمید ہمیشہ ہی ادا کیے جانے والے پیسوں کے معاملے میں حساس تھے۔ جن دنوں میں گھر پر نہ ہوتی تو ادا کی جانے والی رقوم کو چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھ دیتے
اور مانیٹر اسکرین کے کونے پر لگا دیتے تاکہ کبھی اگر وہ موجود نہ ہو تو مجھے معلوم رہے اور میں ان پیسوں کو ادا کر دوں۔ ہم یونیورسٹی کے قریب تھے کہ میں نے حمید سے کہا، اس سال راہیان نور کے لیے چلیں گے؟ کارکن ضروری انتظامات کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں اور میرے شوہر ساتھ آئیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، دیکھتے ہیں کہ شہدا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال آپ اکیلے گئی تھی، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس سال ساتھ جا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔